میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام ہے کلام شہنشاہ سخن، یعنی مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک نعتیہ کلاموں کو اس پروگرام میں ہم سنتے بھی ہیں، طرز میں پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں الحمدللہ۔ اسکرین پر بھی مشکل الفاظ کے میننگز بھی دکھائے جاتے ہیں آپ کو، اور پورے اشعار بھی دکھائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات الفاظ ذہن میں کچھ ہوتے ہیں جب آپ بغیر انہیں لکھا ہوا سن رہے ہوں، لیکن اگر آپ کے سامنے وہ لکھے ہوئے بھی ہوں تو ایک ویژولی اور زیادہ بہترین انداز میں آپ انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو مدنی چینل کی ٹیم کوشش کرتی ہے کہ یہ پروگرام آپ کو بڑا ہی آسان کر کے اور منفرد انداز میں سمجھانے کی کوشش کی جائے، اور اس میں یہی مقصد ہے کہ عشق رسول سے بھرپور یہ اشعار پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر ہم اپنے اندر بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھائیں، اور بزرگوں کے کیا انداز تھے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ ہمیں بھی حاصل ہو سکیں۔ رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، مکتبۃ المدینہ کی پبلشڈ ذوق نعت کتاب جو ہے مولانا حسن رضا خان کے کلاموں پر مشتمل، اس سے ترتیب وار ہم اشعار اور ان کی تشریح سن رہے ہیں، اور جو آج ہمارے پیش نظر کلام ہے وہ ہے خاک طیبہ کی اگر دل میں ہو وقعت محفوظ، عیب کوری سے رہے چشم بصیرت محفوظ۔ تقریباً 11 اشعار ہیں اس کلام کے، بڑا ہی خوبصورت، اور ضا کی ردیف پر یہ کلام ہے۔ آخر میں محفوظ بار بار آئے گا، تو محفوظ کے معنی پر اور ان الفاظ پر یہ کلام ترتیب دیا گیا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ہے۔ چلتے ہیں، پہلے کچھ اشعار طرز میں سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کی وضاحت بھی پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاک طیبہ کی اگر دل میں ہو وقعت محفوظ، خاک طیبہ کی اگر دل میں ہو وقعت محفوظ، عیب کوری سے رہے چشم بصیرت محفوظ، خاک طیبہ کی اگر دل میں ہو وقعت محفوظ، دل میں روشن ہو اگر شمع ولائے مولا، دل میں روشن ہو اگر شمع ولائے مولا، دزد شیطان سے رہے دین کی دولت محفوظ، دزد شیطان سے رہے دین کی دولت محفوظ، یا خدا محو نظارہ یہاں تک آنکھیں، یا خدا محو نظارہ یہاں تک آنکھیں، شکل قرآن ہو میرے دل میں وہ صورت محفوظ، شکل قرآن ہو میرے دل میں وہ صورت
محفوظ، سلسلہ زلف مبارک سے ہے جس کے دل کو، سلسلہ زلف مبارک سے ہے جس کے دل کو، ہر بلا سے رکھے اللہ کی رحمت محفوظ، ہر بلا سے رکھے اللہ کی رحمت محفوظ، ہر بلا سے رکھے اللہ کی رحمت محفوظ، تھی جو اس ذات سے تکمیل فرامی منظور، تھی جو اس ذات سے تکمیل فرامی منظور، رکھی خاتم کے لیے مہر نبوت محفوظ، رکھی خاتم کے لیے مہر نبوت محفوظ، رکھی خاتم کے لیے مہر نبوت محفوظ، اے نگہبان میرے تجھ پہ صلاۃ اور سلام، اے نگہبان میرے تجھ پہ صلاۃ اور سلام، دو جہاں میں تیرے بندے ہیں سلامت محفوظ، دو جہاں میں تیرے بندے ہیں سلامت محفوظ، دو جہاں میں تیرے بندے ہیں سلامت محفوظ۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے تقریباً 11 میں سے 6 اشعار طرز میں سماعت کیے۔ آئیے اب ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلع ہے پہلا شعر، خاک طیبہ کی اگر دل میں ہو وقعت محفوظ، عیب کوری سے رہے چشم بصیرت محفوظ۔ چشم بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھوں کو، ایک تو ہے چشم بصارت، اقبال عظیم صاحب کا شعر ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ تو بصیرت دل کی آنکھوں کو کہتے ہیں، اور یہ جیسا بندے کا عمل، کردار اور مکاشفہ مراقبہ ہو، ویسے ویسے یہ آنکھ ترقی کرتی ہے، اور اولیاء اکرام کے مشاہدات، ان کے مکاشفات تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ وہ چشم باطن سے کیا کیا نہیں دیکھ لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ممبر اقدس پہ آپ بیٹھے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اچانک کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ، کوسوں دور۔ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ مصروف تھے اور دشمن حملہ کرنے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر رسول سے، مسجد نبوی شریف سے آپ نے انہیں خبردار کیا اور بتا دیا یہ کون سی آنکھ تھی جو دیکھ رہی تھی، یہ چشم بصیرت تھی۔ یہ وہ آنکھ تھی کہ جو بظاہر جو ہے یہ والی آنکھ تو بہت ہی ریزرو دیکھتی ہے، بہت کم دیکھتی ہے، لیکن چشم بصیرت کی جو حد ہے وہ بہت بڑی ہے اور بہت زیادہ اسے اللہ تعالیٰ ترقیاں عطا کرتا ہے۔ یہ کیسے ملتی ہے چشم بصیرت؟ آپ کہتے ہیں کہ خاک طیبہ کی اگر دل میں ہو وقعت محفوظ، اگر خاک طیبہ کی عزت اور خاک طیبہ کی محبت دل میں ہو، وقعت کسی کی وقار و عزت کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کی جو محبت اور اس کا جو وقار ہے اگر دل میں ہے، خاک مدینہ کی محبت اگر دل میں ہے تو پھر آپ کی چشم بصیرت بھی انشاءاللہ ترقی کرے گی اور عیب کوری سے بچی رہے گی۔ عیب کوری یعنی نابینائی کا عیب،
کور یعنی نابینا ہونا، یعنی کہ آپ کی دل کی آنکھ نابینا نہیں رہے گی، عیب کوری سے بچی رہے گی اور دل کی آنکھ کھلی رہے گی، دیکھتی رہے گی اگر خاک کے طیبہ کی محبت کا سرما اس دل پہ لگاتے رہو گے انشاءاللہ الکریم۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں دل میں روشن ہو اگر شمع ولائے مولا، دل میں روشن ہو اگر شمع ولائے مولا، دزد شیطان سے رہے دین کی دولت محفوظ۔ کہہ رہے ہیں شمع ولائے مولا، ولائے مولا یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شمع، ولا یعنی محبت، مولا سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن ہو تو پھر آپ کا دین اور آپ کا ایمان شیطان کے وسوسوں اور اس کے چالوں اور اس کے جالوں سے محفوظ رہے گا۔ دزد شیطان یعنی شیطان کے جالوں سے یا شیطان کے وسوسوں سے آپ کے دین کی دولت محفوظ رہے گی، لہٰذا اپنے دل میں محبت مصطفیٰ کی شمع کو روشن رکھیے۔ آپ نے ویسے بھی دنیاوی طور پر دیکھا ہوگا، جو سڑک سنسان ہوتی ہے نا، جہاں کوئی روشنی نہیں ہوتی وہاں پہ ڈاکو ڈاکے ڈالتے ہیں، لیکن جہاں روشنی کر دی جائے، اسٹریٹ لائٹس جل رہی ہوں اور ایک آنا جانا لگا ہوا ہو، ایک روشنی ہو، ایک چمک دمک ہو، تو پھر اس رستے پر جو ہے ڈاکو نہیں ٹھہرتے، وہ ڈرتے ہیں۔ تو اگر دل کی گلی میں شمع محبت مصطفیٰ کو جلا لیا جائے تو پھر انشاءاللہ الکریم اس روشنی میں شیطان جیسا ڈاکو بھی نہیں آئے گا اور آپ کے دین کی دولت محفوظ رہے گی۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں یا خدا محو نظارہ ہوں یہاں تک آنکھیں، یا خدا محو نظارہ ہوں یہاں تک آنکھیں، شکل قرآن ہو میرے دل میں وہ صورت محفوظ۔ سبحان اللہ، ایک بڑی پیاری دعا ہے کہ یا اللہ میری آنکھیں محو نظارہ ہوں۔ کون سا نظارہ دیکھیں؟ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نظارہ دیکھیں، آپ کے جلووں میں میری آنکھیں جو ہیں وہ گم ہو جائیں، اور شکل قرآن کی طرح، شکل قرآن یعنی قرآن پاک کی طرح، جیسے قرآن پاک کی صورت حفظ ہوتی ہے، سین والی صورت، ایسے ہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت، صاد والی صورت حفظ ہو جائے۔ یہاں جو محفوظ ہے نا لفظ، وہ حفظ سے ذرا اس کو ملائیے گا، قرآن کا حفظ اور محفوظ۔ تو جس طرح صورت حفظ ہوتی ہے ایسے ہی صورت بھی حفظ ہو جائے اور قرآن بھی دل میں اتر جائے اور صاحب قرآن بھی دل میں اتر جائے، یہ بات کر رہے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں سلسلہ زلف مبارک سے ہے جس کے دل کو، سلسلہ زلف مبارک سے ہے جس کے دل کو، ہر بلا سے رکھے اللہ کی رحمت محفوظ۔ سبحان اللہ، سلسلہ یہاں پر تعلق کے معنی میں ہے۔ سلسلہ ویسے زنجیر کو کہتے ہیں، تو زنجیر جو ہے وہ ایک دوسرے سے متعلق ہوتی ہے نا، جڑی ہوتی ہے، ایک کڑی میں دوسری کڑی جڑی ہوتی ہے، تیسری چوتھی پانچویں یہ کڑی بنتی جاتی ہے، تو سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں۔ تو سلسلہ یہاں پر ویسے تعلق کے معنی میں لے لیجئے کہ زلف پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس کے دل کو تعلق ہو اور جس کا دل حضور کی زلفوں سے جڑا ہوا ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر بلا سے اس کی حفاظت فرماتی ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ بلاؤں سے حفاظت ملے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کی زلفوں سے وابستہ رہیے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں تھی جو اس ذات سے تکمیل فرامی منظور، تھی جو اس ذات سے تکمیل فرامی منظور، رکھی خاتم کے لیے مہر نبوت محفوظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ذریعے اپنے کلام کی تکمیل منظور فرمائی تھی اور دین کی تکمیل منظور فرمائی تھی، تو اس تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا اور آپ کی مہر نبوت کو محفوظ رکھا کہ یہ مہر نبوت میں اپنے محبوب کو عطا کروں گا، اور پھر وہ خاتم آ گیا، وہ آخری آ گیا کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں تشریف لے آئے اور آپ کو یہ مہر نبوت عطا کر دی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ کا دین بھی مکمل ہو گیا، جیسا کہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ تو یہ مکمل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اب نہ کوئی نیا رسول آئے گا، نہ نیا نبی آئے گا، اور نہ ہی کوئی کتاب وغیرہ نازل ہوگی، کیونکہ اب یہ تکمیل ہو چکی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اے نگہبان میرے تجھ پہ صلاۃ اور سلام، اے نگہبان میرے تجھ پہ صلاۃ اور سلام، دو جہاں میں تیرے بندے ہیں سلامت محفوظ۔ اے نگہبان، نگہبان کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو، اے میرے محافظ، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر صلاۃ و سلام ہو، آپ کی وجہ سے آپ کے بندے، آپ کے غلام سلامت اور محفوظ رہتے ہیں دونوں جہانوں میں۔ بندے سے مراد یہاں غلام ہے، اور یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے
بندے یہاں بھی محفوظ ہیں وہاں بھی محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی فرما دیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب آپ کے ہوتے ہوئے ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ یہ وعدہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہی تو ہے، اور انہی کے صدقے تو ہم سلامت اور محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے ناظرین بقیہ مزید اشعار طرز کے ساتھ سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاک طیبہ کی اگر دل میں ہو وقعت محفوظ، عیب کوری سے رہے چشم بصیرت محفوظ، واسطہ حفظ الہی کا بچا رہے زن سے، واسطہ حفظ الہی کا بچا رہے زن سے، رہے ایمان غریباں دم رحلت محفوظ، رہے ایمان غریباں دم رحلت محفوظ، رہے ایمان غریباں دم رحلت محفوظ، شاہی کون و مکان آپ کو دی خالق نے، شاہی کون و مکان آپ کو دی خالق نے، کنز قدرت میں ازل سے تھی یہ دولت محفوظ، کنز قدرت میں ازل سے تھی یہ دولت محفوظ، کنز قدرت میں ازل سے تھی یہ دولت محفوظ، تیرے قانون میں گنجائش تبدیل نہیں، تیرے قانون میں گنجائش تبدیل نہیں، نسخ و ترمیم سے ہے تیری شریعت محفوظ، نسخ و ترمیم سے ہے تیری شریعت محفوظ، نسخ و ترمیم سے ہے تیری شریعت محفوظ، جسے آزاد کرے قامت شاہ کا صدقہ، جسے آزاد کرے قامت شاہ کا صدقہ، رہے فتنوں سے وہ تا روز قیامت محفوظ، رہے فتنوں سے وہ تا روز قیامت محفوظ، رہے فتنوں سے وہ تا روز قیامت محفوظ، اس کو اعداء کی عداوت سے ضرر کیا پہنچے، اس کو اعداء کی عداوت سے ضرر کیا
پہنچے جس کے دل میں ہو حسن ان کی محبت محفوظ، جس کے دل میں ہو حسن ان کی محبت محفوظ، جس کے دل میں ہو حسن ان کی محبت محفوظ، خاک طیبہ کی اگر دل میں ہو وقعت محفوظ۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کو تشریح کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید اس کلام خاک طیبہ کی اگر دل میں ہو وقعت محفوظ، عیب کوری سے رہے چشم بصیرت محفوظ، اس کو سماعت کیا۔ کہتے ہیں اس کلام کے 7ویں شعر میں، واسطہ حفظ الہی کا بچا رہزن سے، واسطہ حفظ الہی کا بچا رہزن سے، رہے ایمان غریباں دم رحلت محفوظ۔ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا واسطہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں رہزن کہتے ہیں ڈاکو کو، یہاں پر مراد شیطان ہے جو ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک کی حفاظت کا واسطہ ہمیں شیطان ڈاکو سے بچائیے، اور خاص طور پر ایمان غریباں، ہم غریبوں کا ایمان دم رحلت یعنی انتقال کے وقت محفوظ رہے، اور ہم ایمان کو سلامت رہ کر دنیا سے چلے جائیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، شاہیے کون و مکان آپ کو دی خالق نے، شاہیے کون و مکان آپ کو دی خالق نے، کنز قدرت میں ازل سے تھی یہ دولت محفوظ۔ شاہیے کون و مکان یعنی دونوں جہانوں کی بادشاہی، حکمرانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور کہتے ہیں کہ کنز قدرت میں یعنی قدرت کے خزانے میں، کنز مانے خزانہ، قدرت کے خزانے میں ازل سے یہ دولت محفوظ تھی، اور یہ دولت آپ کے لیے لکھی ہوئی تھی، یہ پہلے سے آپ کے لیے لکھی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی بادشاہی عطا کرنی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، تیرے قانون میں گنجائش تبدیل نہیں، تیرے قانون میں گنجائش تبدیل نہیں، نسخ و ترمیم سے ہے تیری شریعت محفوظ۔ یا رسول اللہ، آپ کی شریعت اور آپ کا قانون بڑا ہی پختہ اور لاجواب ہے، آپ کے قانون میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بڑے بادشاہوں کے قوانین بھی ایسے پختہ ہوتے ہیں، آپ سے بڑا بادشاہ کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ کے قانون میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے تبدیلی کر دے۔ آپ کی شریعت نسخ و ترمیم، نسخ یعنی ختم کر دینا، اسے کل عدم کر دینے سے بھی پاک ہے، اور ترمیم تھوڑی بہت چینجنگ کو کہتے ہیں، مکمل چینجنگ نہیں، تھوڑی سی تبدیلی، اس سے بھی پاک ہے اور بالکل کل عدم ہونے سے بھی پاک ہے۔ آپ کی شریعت پختہ اصول و قانون ہے جو آپ کا قانون ہے، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، جسے آزاد کرے قامت شاہ کا صدقہ، جسے آزاد کرے قامت شاہ کا صدقہ، رہے فتنوں سے وہ تا روز قیامت محفوظ۔ سبحان اللہ، یعنی کہ یا رسول اللہ، آپ کے وجود پاک کا صدقہ، قامت کہتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک جو وجود ہے پورا، اسے قامت شاہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک وجود پاک، اس وجود پاک کے صدقے میں جو آزاد ہو جائے، ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے، ہر قسم کے نقص و عیب سے جو بچا لیا جائے، اور جو دنیا میں آپ کی مبارک وجود کے صدقے آزادی پالے، تو پھر قیامت تک کے فتنوں سے وہ محفوظ رہے گا، کیونکہ جب آپ کے وجود نے اسے سیدھا کھڑا کر دیا تو کوئی فتنہ اسے جھکا نہیں سکتا ہے۔ فتنے ہوتے ہیں تو بندہ جھک جاتا ہے، گر جاتا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے، لیکن جیسے حضور کھڑا کریں، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ تو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو سہارا دے دیا ہو، پھر کوئی فتنہ اسے گرا نہیں سکتا۔ آخری شعر مقطع میں کہتے ہیں، اس کو اعداء کی عداوت سے ضرر کیا پہنچے، اس کو اعداء کی عداوت سے ضرر کیا پہنچے، جس کے دل میں ہو حسن ان کی محبت محفوظ۔ اعداء مانے دشمن، عدو کی جمع ہے اعداء، عداوت میں یعنی دشمنی، ضرر یعنی نقصان، اس کو دشمنوں کی دشمنی سے کیا نقصان پہنچے، یہ سوالیہ مصرع ہے۔ کہتے ہیں جس کے دل میں ہو حسن
ان کی محبت محفوظ. جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے پھر اسے کوئی نہیں گھرا سکتا, کوئی دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. دل محبت مصطفیٰ سے بھرپور و معمور رکھیے, انشاءاللہ ہر بلا سے فتنے سے بچیں گے انشاءاللہ الکریم. زندگی رہی اگلے پروگرام میں ملیں گے, اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آسیوں کو در